نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم لوگ حج کی آیات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو 3 آیتیں پڑھیں گے، آئی تھنک 200 سے 203 تک۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 200 جو آیت ہے، فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم پورا کر لو، قضا ہوتا ہے پورا کر لینا، تم سب جب کمپلیٹ کر لو مناسککم اپنے مناسک حج کو، یعنی کہ ریچولز کو سارا کچھ کر لیا، تو پھر کیا کرو؟ اب تم لوگ منی میں ہو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ کا مطلب جیسا کہ ذکر تم کرتے ہو، جیسے تم ذکر کرتے ہو، جیسے ذکر کرتے ہو تم سب، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے حج کے ریچولز کر کے تو پھر بیٹھ کے تو گپے مارتے تھے، اور گپوں میں کیا ہوتا تھا؟ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے کہ میری فیملی یہ، میرے بڑوں نے یہ کیا، ویسا کیا، اس طرح سے وہ شو آف کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کام چھوڑو، بلکہ تم اللہ کو یاد کرو، اس میں بھی ذکر کے دن ہے، ذکر کرو۔ تو اب جیسے کہ آج کل تو ہوتا ہے نا، چلو سوشل میڈیا ہو گیا، کوئی موویز ہو گئی، ڈرامے ہو گئے، تو ان کے پاس وہ چیزیں تو نہیں تھی، تو یہ بیٹھ کے جو ہے پرانی باتیں یاد کرتے تھے، اپنے بڑوں کے جو ہے نا وہ قصے سناتے تھے اور شو مارتے تھے کہ ہم اس خاندان کو بلونگ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ، تو ہمارا وہ۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا کہ یہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے بس اپنے بزرگوں کو اس طرح سے یاد کرو کہ ان کی شو آف کرتے رہو، ان کی شوئیں مارتے رہو نا، چھوڑتے جاؤ کہ یہ کیا وہ کیا۔ تو یہ سب چھوڑنے والی باتیں نہیں کرو، تم لوگ جو ہو اللہ کو یاد کرو، یہ عبادت کے دن ہے۔ اچھا، اب ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ دین فرام دا پیپل، پھر ان لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، فا کا مطلب پھر ہو گیا اور پھر حرف جر آ گیا، من یقولو جو وہ کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دیجئے، پھر دنیا میں، دنیا دے دیں آپ ہمیں۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اس نے صرف دنیا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا دے دو، ہمیں دنیا میں گاڑی دے دو، گھر دے دو، اللہ تعالیٰ پیسے دے دو۔ مطلب یہ سب چیزیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے ہمارے بچے بھی کوئی پروفیشن کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچنگ، جس میں بھی جا رہے ہیں، تو اب ان کو یہی کہیں بیٹا پیسے کا نہیں سوچنا، پیسہ تو آ ہی جائے گا، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی نیت جو ہے وہ آخرت ہو اور اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو یہ کہ یہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو صرف دنیا چاہتا ہے کہ بس اللہ مجھے دنیا دے دو، آگے چاہے کچھ ملے چاہے نہ ملے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وما اور نہیں، لہو فار ہم، فی الآخرتی آخرت میں، ٹھیک ہے، فی نے آخراتی کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر دنیا جو ہے نا، دنیا نہیں چینج ہوگا، دنیا جو ہے نا وہ فکسڈ ناؤن ہے، تو وہ جو ہے وہ مبنی ہے، وہ نہیں چینج ہوگا، کبھی سنا بھی نہیں نا، پھر دنیا ایسے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو دنیا ہی رہتی ہے، تو آخراتی میں زیر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس کو آخرت میں نہیں ملنے والا من خلاق، فرام کوئی حصہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا مانگی تھی تو بس ٹھیک ہے، بس دنیا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی سی دعا سکھا دی، بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو شکر ہے آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پڑھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ اینڈ فرام them ان میں سے، من جو، یقولو وہ کہتا ہے، ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے جو ہے نا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ربی کہتے ہیں تو اے جو ہوتا ہے یا ربی جو ہے یا اندر چھپا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ترجمے میں بھی دیکھیں، اے ہمارے رب آیا ہے تو اے اس کے اندر ہڈن ہے، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دیجئے، پھر دنیا میں، حسنتم و بھلائی، و فی الآخرتی اور آخرت میں حسنتم و بھلائی،
ٹھیک ہے. حسنہ جو ہوتا ہے اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، بہت کمپریہنسو بات ہے، ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، رزق دے، اولاد دے، سب کچھ آ جاتا ہے. حسنہ میں بہت جو نو اس میں جو نا واسٹ ہے، یہ بہت زیادہ ویرائٹی ہے اس کے اندر. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے. تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دو اور آخرت میں بھی بھلائیاں دو. وقینا عذاب النار، اور بچا لو ہم کو عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. تو یہ کہ سب سے بڑی آخرت کی جو ہے پرابلم کیا ہے؟ دوزخ کا، اس کی آگ. اس کو علیحدہ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لینا، عذاب جو ہے فائر کا، اس سے ہمیں بچا لینا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پیاری دعا ہے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ جیسے احادیث کی بک میں ہے کہ اللہم سے بھی پڑھتے تھے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتی ہوں، ذرا پھر سے غور و فکر کر لیتے ہیں اس کے اندر. اب آپ کے آگے 3 چھٹیاں آ رہی ہیں نا، تو اب آپ ذرا تھوڑا سا اور سیکھ لیں. ابھی جیسے وقایا کی بھی بات ہوئی تھی نا، وقینا کو دیکھیں، وقینا اور بچا ہم کو. اب اس میں 3 باتیں ہیں، وا کا مطلب اور، کی کا مطلب بچانا، اور نا کا مطلب ہم. اب جو کی ہے نا، خالی قاف آ گیا ہے. ایکچولی جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں نا، واؤ، قاف اور جا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وقایا جو ہوتا ہے، تو وقایا کا مطلب ہوتا ہے کہ بچنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو عربی میں آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ الف واؤ یا جو ہوتے ہیں نا، یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں، حروف علت بھی کہتے ہیں. جیسے علیل ہوتا ہے نا، کوئی بیمار ہوتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں. تو یہ ویک لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، واؤ، الف اور جا. تو یہ آپس میں کبھی کبھی ایکسچینج بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. اب کے نام میں کیا ہوا ہے کہ حالانکہ واؤ قاف یا تھا، واؤ بھی غائب ہو گیا، یا بھی غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وا تو اور کا ہے. تو اس میں دونوں جو علیل لیٹرز تھے، دونوں ویک لیٹرز تھے، وہ غائب ہی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اٹس بیوٹیفل لینگویج کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس کی جو ہے نا وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ایکسچینج ہو جاتی ہیں. اب اس کے لائن کے اوپر دیکھیں، جو ہے نا یقولو، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، قولو کال جو ہوتا ہے، اس کے روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ قاف واو لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کال ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ دیکھتے ہو کہ کبھی آتا ہے کل، یا غائب بھی ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کل، آپ کہہ دیجئے. ایکچوئل تو 3 تھے، لیکن جو ویک لیٹر تھا وہ غائب ہی ہو گیا. کبھی آتا ہے قیلا. ٹھیک ہے، کبھی یا لگ جاتی ہے، تو واو جو ہے وہ اس موقع کی مناسبت سے یا سے ایکسچینج ہو جاتا ہے. کبھی کیا آتا ہے، جیسے حدیث میں کیا آتا ہے، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، کبھی قالا ہو جاتا ہے. تو اصل میں واو ہے، لیکن یہ آپس میں بڑی دوستی ہے ان کی، چینج ہو جاتے ہیں. کبھی واو کی جگہ الف آ جاتا ہے، کبھی واو کی جگہ یا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ویک لیٹرز ہیں یہ ایکسچینج ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے اب آپ حسنہ دیکھ لیں، حسنہ میں اس کے روٹ لیٹرز ہا، سین، نون ہیں، 3 مین لیٹرز ہیں. تو یہ جو مین لیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ رہتے ہیں ورڈ میں، یہ کبھی غائب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب حسنہ چاہے محسن میں آئے، چاہے کسی اور فارم میں آ جائے، تو وہ جو ہے احسان میں آ جائے، تو یہ تینوں لیٹرز آپ کو ضرور نظر آئیں گے. تو جو اصل لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ فارمز میں آئیں، احسان آ جائے، محسن آ جائے، ٹھیک ہے، حسن آ جائے، لیکن وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو اب وقینا میں ہم نے کیا دیکھا، دونوں ہی اڑ گئے، دونوں ہی غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ایک اور پوائنٹ بتاتی ہوں، 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ یہ نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں جو ہے وہ کمپاؤنڈز بنتے ہیں. تو ایک مرکب اضافی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. یعنی ایک پوزیس کرتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے، اور ایک اس کی ملکیت ہوتی ہے، کسی چیز کو وہ ملکیت میں رکھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اور اس کے آخر میں بھی زیر آتی ہے، دوسرے والے کے آخر میں زیر آتی ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے عذاب الناری. ٹھیک ہے، آگ کا عذاب. اردو میں ہمیں کیسے مرکب اضافی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بیچ میں کا، کی، کو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگ کا عذاب، تو یہ مرکب اضافی آپ نے یہاں پہ ایک دیکھ لیا. تو اس طرح ہم دیکھتے جائیں گے، کیونکہ اب آپ لوگ ماشاءاللہ حروف جر کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں،
اور آپ لوگ جو ہیں کامن ناؤن پراپر ناؤن کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ تنوین کا مطلب ہے کامن، ال کا مطلب ہے پراپر، اور آپ کو اور بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں ماشاءاللہ. تو اب رقبے اضافی پہ ہم نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ پہ غور کرنا ہے، اور پھر ہم کچھ نہ کچھ روٹ لیٹرز بھی دیکھا کریں گے کہ اس میں کون سے روٹ لیٹرز آ رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بھی کریں گے. چلیے شاباش، آگے چلتے ہیں. واپس آگے ہم اس کے اوپر. ہاں اچھا، اگلی آیت دیکھتے ہیں، پھر حج پہ واپس آئیں گے. اللہ کہتے ہیں اولائکا، یہ وہ لوگ ہیں، لہم فار دیم، نصیبم ایک پورشن ہے، مما من اور ماں کا کمبینیشن ہے، مما نون اڑ گیا، مما اس سے جو کسبو جو انہوں نے کمائی کی. تو انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگا ہے، تو جو بھی اچھے کام کریں گے تو پھر یہ کہ وہ اللہ ان کو وہی ان کو پورشن دے گا، وہی ان کے نصیب میں ان کو ملے گا دنیا اور آخرت میں. پھر ان کو، اور خاص طور پہ آخرت میں ان کو وہی پورشن ملے گا، وہی نصیب ملے گا. واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، سریع ہے بہت، تیزی سے جلد لینے والا ہے، الحساب. ٹھیک ہے، الحساب میں ہا سین با روٹ لیٹرز ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم جو ہے نا یہ ہمیشہ آئیں گے، کبھی غائب نہیں ہوں گے. اچھا، اسی طرح سری میں بھی سین را اور عین ہے، تو کبھی یہ غائب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ آئیں گے. اچھا جی، اگلی بات آئی تھنک یہ لاسٹ آئے تھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو اللہ کو. کب؟ فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں. کون سے دن ہیں یہ؟ حج کے بعد ایام تشریق، ٹھیک ہے، 11 12 13. یہ جو ہے عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. تو اس میں جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ جو ہے تکبیرات جو ہیں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، بیٹھ کے گپے نہیں مارنی. اب یہ نہیں کہ بس حج ہو گیا تو چلو جی اب گپے مارو. اللہ کہتے ہیں فمن، تو جو کوئی تعجل، وہ جلدی کرتا ہے، تعجلہ فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی کہ 11 اور 12 میں، اس کے 12 کے بعد 12 کو وہ جانا چاہتا ہے، فلا، تو نہیں، اثما، کوئی گناہ، علیہ، اس کے اوپر. تو آپ جو ہے 12 کو بھی مینا سے واپس جا سکتے ہیں. ومن تأخرہ، اور جو کوئی تأخر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، فلا، تو نہیں، اثما، کوئی گناہ، علیہ، اس کے اوپر. تو اس کو بھی گناہ نہیں، جو چاہے 2 دن رہے مینا میں، جو چاہے 3 دن رہے. لیکن جو لوگ 2 دن رہتے ہیں، they have to leave before مغرب. اگر وہ 12 کو مغرب سے پہلے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اگر مغرب ہوگی then they have to stay in Mina، پھر ان کو رہنا پڑے گا. تو پھر 13 کو سب ختم ہو جاتا ہے، 13 کو سب چلے جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ 12 کو ہی چلے جاتے ہیں، پیچھے تھوڑے سے ہی رہ جاتے ہیں. لمن اتقی، اللہ نے یہ حکم دیا اس کے لیے جو کہ وہ کرتا ہے، اللہ کانشیس ہوتا ہے، اللہ سے تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے، اتقا میں بھی یہ جو ہے وقایا آیا ہے، واو قاف یا جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کہ جو اللہ کانشیس ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ، مجھے ایک پرانا یاد آ رہا ہے، جب نیا نیا پڑھا تھا کہ وقایا جو ہے نا، واو قاف یا ایکچولی کہاں سے نکلا تھا. آپ کو پتہ ہے جو گھوڑے ہوتے ہیں اس کو وہ آئرن کے وہ لگا دیتے ہیں، پاؤں لگا دیتے ہیں، جوتے پہنا دیتے ہیں، کھر کہتے ہیں اس کو شاید. تو یہ کہ ہاں، اس کے جو جوتے ہوتے ہیں، تو اگر کسی گھوڑے کا وہ اتر جاتا ہے نا، اگر اس کا وہ لوہے کا جوتا یا اس نے نہیں ابھی پہنا ہوتا، تو پھر وہ بڑی احتیاط سے زمین کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ چبھ نہ جائے، کچھ میں زور سے پاؤں نہ مار دوں، اور وہ بڑی احتیاط سے اپنے کو بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں بھی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بچ بچ کے چلتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے وقایا. ٹھیک ہے، ڈکشنری میں اگر آپ دیکھو تو اوریجنل کیسے نکلا تھا، گھوڑا جو بہت کیئرفلی چلتا ہے، جس کے پاس لوہے کی جوتی نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی جیسے یہ بتایا گیا نا کہ جیسے ایک خاردار جھاڑی ہے اور تم اس میں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے چلتے ہو کہ میرا کپڑا کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائے. تو وہ چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے، تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ بچ بچ کے جاؤ،
تو ہمیں دنیا میں ہر سٹیپ سوچ کے لینا ہے کہ ہم کہیں کہیں الجھ نہ جائے گناہوں کے اندر. تو یہ ہوتا ہے وقایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچنا چاہتا ہے اس کو اللہ نے بتا دیا، کیونکہ مشرکین سمجھتے تھے کہ 3 دن پورے کرنے ہیں، تو لیکن اللہ نے بتا دیا کہ 2 دن بھی ٹھیک ہے، 3 دن بھی ٹھیک ہے. تو ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حج تو سنت ابراہیمی تھی، ہے تو جب سے چل رہا تھا. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ جو انہوں نے خرابیاں کر لی تھی، چینجز کر لی تھی، اللہ نے ان کو بس صحیح کر دیا. ورنہ یہ ہے کہ کر تو یہ بھی رہے تھے، تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا کہ یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، ان کے ایلیٹس جو تھے، اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں بھی نہیں، سب کو جانا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے ان کی ٹھیک کرا دی. اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، حشر ہوتا ہے جیسے جانوروں کو جیسے ہانگ کے اکٹھا کیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح میدان حشر میں سب انسانوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، یعنی کہ جیسے ہانگ کے اکٹھا کیا جاتا ہے، تو کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہوگا. تو تم سب جو ہو وہ اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہاں تک کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو نا حج کا وہ بتا دوں کہ حج مبرور جو ہوتا ہے اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس چیز سے؟ وہ والا حج جس میں کسی نے کوئی رفث نہ کیا ہو، یعنی کہ گندی باتیں نہ کی ہوں، فسوق نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، غیبتیں، برائیاں، چوریاں یہ نہ کیا ہو، اور جدال نہ کیا ہو، لڑائی جھگڑے نہ کیے ہوں، تو پھر وہ ایسے حج کے بعد ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. ٹھیک ہے، تو جب حج پہ جائیں تو صرف یہ نہیں کہ بس ریچولز کرنے ہیں کہ احرام میں یہ نہ کرو، کنگھی نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ تقوی کرو. اور حج پہ جاؤ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی سنت میں جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ کو یاد کریں جب آپ سعی کرتے ہیں، اور جب طواف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں کیسے انہوں نے اس گھر کو پاک کیا بتوں سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب جمرات کو مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو ان کو یاد کریں کہ کیسے انہوں نے شیطان کو مارا تھا. تو ایک روح کے ساتھ جائیں، صرف ریچول اور ڈرتے ڈرتے اس طرح نہ جائیں گے ہم سے کوئی احرام میں غلطی نہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ پورا وہ جو ہے نا اس پہ فوکس کریں کہ ہم نے اس کی روح کو پانا ہے اور ایک ٹرانسفارم ہو کر آنا ہے. یہ نہیں کہ حج کر کے بھی پھر ہم واپس آ کے وہی گناہوں میں ملوث ہو جائیں. تو یہ کہ ہمیں بالکل چینج ہو جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ ایک تو حج مبرور ہو گیا، اور ہم سب کو پتہ ہے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے بھی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بس اس کا میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ حج بیسیکلی 5 دن ہے یا 6 دن ہے. 8 ذوالحجہ سے سٹارٹ ہو کے 12 تک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 8 9 10 11 12 5 دن ہو گئے. اور کئی لوگ پھر 13واں دن بھی کر لیتے ہیں تو 6 دن ہو جاتے ہیں. تو احرام باندھتے ہیں 8 کو حج کے لیے. جب باندھتے ہیں، اگر کسی نے تمتع کیا، پہلے احرام باندھ کے آئے، عمرہ کیا، احرام اتار دیا، پھر دوبارہ 8 کو پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 کو مکاتے ہیں، ان کے گروپس وغیرہ لیے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ سے پہنایا جاتا ہے. پھر احرام پہن کے تو پھر اس کے بعد مینا چلتے ہیں. ظہر کے بعد جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کبھی وہ صبح ہی بسوں میں لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ رش ہی اتنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ مینا پہنچنا ہوتا ہے ظہر کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہے 8 اور 9 کی رات جو ہے آپ مینا میں گزارتے ہو. پھر اس کے بعد 9 کو صبح سے ہی جانی شروع ہو جاتی ہیں بسیں عرفات، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہاں پہ ٹائم گزارنا ہے. لیکن صبح سے ہی لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ظہر عصر وہاں پہ ملا کر پڑھتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے قصر نماز ہوتی ہے 2+2، 2 ظہر کی 2 عصر کی. ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھی جاتی ہے. مغرب کا ٹائم جب سن سیٹ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ آتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مغرب وہاں نہیں پڑھی جاتی عرفات میں. مزدلفہ آ کر مغرب کے بعد مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کٹھی پڑھی جاتی ہے. وہ نائٹ بٹوین 9 and 10 مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کھلے آسمان میں آپ جو ہے سوتے ہیں وہاں پہ. اور وہاں سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، سٹونز اکٹھی کرتے ہیں. 10 کو جو کہ عید کا دن ہو جاتا ہے،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا سن رائز کے بعد مزدلفہ سے منا چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، سن رائز جب ہو جاتا ہے تو اپنی کنکریاں لے کے وہ ادھر آ جاتے ہیں، منا واپس آ جاتے ہیں 10 تاریخ کو، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ جمرات کو مارتے، بڑے والے جو بڑا شیطان ہے نا جمرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں کہ شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ مت اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو اس کو مارا تھا، تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور جمرات عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو مارا جاتا ہے، ایک شیطان کو اس دن، اور پھر اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے، آپ کا گروپ بتا دیتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے بال جو ہیں آدمی تو پورا وہ گنج کرا لیتے ہیں، عورتیں تھوڑا تھوڑا کاٹتی ہیں، بہرحال آدمیوں کو دونوں چوائسیز ہیں، چاہے وہ مطلب تھوڑا کٹوائیں چاہے پورا جو ہے نا شیو کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ جب بال ان کے وہ کٹ جاتے ہیں تو اب ان کا ٹھیک ہے جمرات کو مارا، شیطان کو مارا، اس کے بعد جو ہے قربانی ہو گئی، اور اس کے بعد جب بال کٹوا لیے تو پھر اس کے بعد جو ہے پارشل احرام اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہے نا مرد حضرات جو ہیں پھر شلوار قمیض پہن کے وہ طواف افاضہ کے لیے جا سکتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، تو وہ شلوار قمیض میں بھی جا سکتے ہیں، عورتیں تو پہلی شلوار قمیض اور عبائے میں ہوتی ہیں، تو مردوں کو یہ پھر سہولت مل سکتی ہے، پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں جب یہ ہو گیا۔ پھر طواف افاضہ جب کر لیتے ہیں، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، تو پھر ان کا پورا احرام اتر جاتا ہے، پھر کمپلیٹ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی پارشل سے مطلب تھا کہ باقی سب تو کرتے ہو لیکن ابھی آپ ریلیشن شپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو جب پورا ہو جاتا ہے طواف افاضہ اور زیارہ جو ہو جاتا ہے تو پھر ریلیشن شپ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے واپس مینا میں آ جاتے ہیں۔ طواف زیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مینا سے آپ وزٹ کرتے ہو کعبہ کو، تو وہ آپ وزٹنگ طواف ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو آپ جا کے وہ کرتے ہو تو احرام پھر اتر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 دن واپس آپ آ جاتے ہو یہ طواف کر کے، یعنی کہ طواف بھی کرتے ہو اور سعی بھی کرتے ہو، دونوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں کر کے تو پھر آپ واپس مینا آتے ہو، اور پھر جو ہے آپ 10th اور 11th کی نائٹ وہیں پہ گزارتے ہو مینا میں، اور پھر 12th کا دن بھی وہاں گزارتے ہو، 12th کو مغرب سے پہلے آپ واپس آ سکتے ہو، اور نہیں رکنا ہے، اگر مغرب ہوگی تو رک جاؤ گے، اور 13 کو پھر آپ واپس آؤ گے۔ تو چلے جی، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو انشاءاللہ جس نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جائے، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرائے، صحت ہے پیسہ ہے تو حج جلدی کر لینا چاہیے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری چیزیں جو ہے قبول کر لے، کچھ کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ حافظ۔